دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بھائی خیریت سے بھائی جی؟ کون صاحب؟ میں رفیق بول رہا ہوں، محمد رفیق۔ جی رفیق بھائی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اور سنائیے، وقت ہے بھائی؟ جی میرے کو تو وقت ملتا نہیں، بیچ آپ میں نے 16 کو بولا تھا نا، اس لیے میں نے میسج نہیں کیا، 16-17۔ ہاں کوئی بات نہیں، چل گیا ہے، بس ہمارا کام ہی ایسا ہے یار، کبھی وقت ہوتا ہے کبھی نہیں ہو پاتا، کبھی کچھ رہتا ہے کبھی کچھ رہتا ہے۔ تو ابھی وقت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے کرتے کیا ہیں آپ؟ میں ایکچولی کیا ہے، میرا کام ہے کارپینٹر کا۔ اچھا ہاں تو میرا اصل میں کیا ہے نا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے تھوڑا کام کی پلاننگ ہے، لیکن پتہ چلا بھائی صاحب اگلے دن جو ہے کام پہ، مطلب جیسے آج ہمیں کام کرنا تھا رات تک، لیکن آج کام نہیں ہو پایا دیر تک، تو آج مجھے پھر کام پہ جلدی آنا پڑ گیا۔ چلو یہ مسئلہ ہو گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا بھی وقت ہوگا اتنی بات کر لوں گا انشاءاللہ، اور مزید ہوتی رہے گی۔ ہاں بالکل بالکل جی، بیچ میں اگر فون آ جاتا ہے تو میں کاٹ لوں گا۔ ہاں چلو کوئی دقت نہیں ہے، بٹ یہ کہ ہماری جو بات ہوگی نا، یہ بات ہمارے پھر دیکھو مطلب یہ ہے کہ ہماری باتیں کئی ساری آڈیوز میں چلے گی، ایک دو میں تو ہو نہیں پائے گی، آپ کو بھی پتا اچھے طریقے سے، بالکل ہے نا جی؟ ہاں تو جی، یہ آپ اپنے چینل پہ ڈالیں گے نا؟ یہ نہیں میرا چینل نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا تھا چینل میرا نہیں ہے، وہ چینل عبداللہ بھائی کا ہے۔ عبداللہ بھائی بھی تو آپ کے ہی ہیں۔ ہاں وہ تو بھائی جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں وہ سب ہمارے ہیں۔ ہاں وہی میں نے کہا، چینل اپنا ہی سمجھو بھائی کا۔ ہاں بالکل، ہاں سر تو اس لحاظ سے میرا اس میں کوئی دقت نہیں۔ جی اصل میں وقت تعین کر لیجئے تاکہ میں بولوں تو آپ بیچ میں نہ بولیں، آپ بولیں گے تو میں سنوں گا۔ نہیں ایسا ہے، تعین کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، میرا تو سیدھا اصول ہے، آپ اپنی بات پوری کرو پہلے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی بات سنوں گا، سوائے اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات بولو جو کہ لائن سے ہٹ کے جا رہی ہے تو میں اس پر بولوں گا بھائی یہ مت بولو، بس اس کے علاوہ آپ نے جو بات بولنی ہے بولو، اس میں 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ جو بولنا ہے بولو پوری کرنے کے لیے۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات کہتا ہوں وہ بظاہراً جو نا ایسا لگتا ہے کہ موضوع سے باہر ہے، لیکن جب خلاصہ بیان کرتے ہیں تو وہیں آتے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں پر میں آنے سے پہلے غلط جا رہا ہوں جب تک کہ خلاصہ نہیں ہوگا؟ اگر ایسی بات ہے، وہ چیز اگر مان لو آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کوئی چیز ایسی ہے بظاہر لگتی ہے لیکن اس کا تعلق موضوع سے ہے، جی ٹھیک ہے نا، تو چلو اس کے لیے پھر آپ بس وضاحت کر دینا بعد میں، کوئی دقت نہیں اس میں، کیا ہے؟ ہاں وہی تو، کہ بعد میں ہی وضاحت بہتر رہے گی۔ کوئی دقت نہیں ہے اس تعلق سے، نو ٹینشن۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا، دیکھیں ہم مطلقاً وسیلہ پر بات کریں یا تخصیص پر بات کریں، بتائیں اللہ کے نہیں رسول کا دیکھیے، وسیلہ مطلقاً وسیلے پر بات کرنا تو خیر ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ مطلقاً وسیلے کو تو کوئی بھی ناجائز نہیں مانتا ہے، جی بے شک، ہے نا؟ اب یہ کہ وسیلے میں جو مختلف فی جو ہمارا جو نظریہ ہے وہ اس پر ہے کہ انبیاء اولیاء کرام جو بھی ہیں ان کے دنیا کی ظاہر حیات کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ آپ کے نزدیک جو ہے ناجائز حرام یا شرک ہے، جو بھی ہے بہرحال، تو یہ ہمارا جو مختلفہ مسئلہ ہے نا؟ بہتر۔ تو مطلقاً وسیلے کا تو منکر کوئی بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث ہے نہ دیوبندی ہے، اور ہم تو ویسے نہیں ہیں بالکل، جی ہے نا جی؟ تو یہ ہے مسئلہ، تو ہم اسی پر بات کرتے ہیں بھائی کہ انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے وسیلے سے ان کی وفات کے بعد دعا کرنا یہ کہتا ہے، اس پر ہی ہماری بات ہو تو بہتر ہے۔ بس چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم پہلے ادنا سے شروع کرتے ہیں، افضل پہ بعد میں پہنچ جائیں گے۔ اچھا، کہ کسی ولی کا وسیلہ لینا یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وفات کے بعد، کیونکہ اگر ولی سے ثابت ہو گیا تو بدرجہ اولا رسول اللہ سے، تو افضل ہے اس سے لینا، بالکل بالکل جی، اس میں کیا ہے۔ تو آج کے دور میں آپ جو کسی ولی جو فوت شدگان میں سے شمار ہوتے ہیں ان کا وسیلہ لینا، یہ بتائیں مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، مباح ہے یا سنت ہے؟ اچھا جی، تو آپ نے جو کہا ہے کہ ان کا وسیلہ لینا ہے، پہلے تو دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری اور بہتر ہے کہ ہم اپنا عقیدہ بتائیں، ہے نا؟ جی جیسے کہ میں محمد رفیق، میرا تعلق جو ہے مسلک اہل سنت
سے ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے. آپ کا نام محمد رضا, آپ کا تعلق مسلک اہل حدیث سے, آپ کے علماء کے نزدیک, آپ کے اکابر کے نزدیک اس تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ آپ بتائیں. جی آپ اپنا ٹھیک ہے نا موقف جی, پیش تو آپ کر دیں, کا پھر میں عقیدہ اپنا جواب دعویٰ پیش کروں گا. جی ٹھیک ہے چلیے. مکمل ہمارا کیجیے عقیدہ گا. ہاں مکمل ہے. ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام یا صالحین کا وسیلہ ان کی حیات میں ہو یا حیات ظاہری کے بعد ہو, دونوں حال میں جائز ہے. ہو گیا آپ کا؟ ہاں جی بالکل. ہاں. میں تنقید تو بعد میں کروں گا, پہلے اپنا جواب دعویٰ رکھ دیتا ہوں. ہاں جی بتائیں. کہ ہمارے نزدیک انبیاء و اولیاء کا وسیلہ لینا ان کی حیات میں تو جائز ہے, وفات جی کے بعد کیا؟ ہونا ناجائز ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی ٹھیک ہے. اب آپ سے ٹھیک میں ہے. تنقید یہ کر رہا ہوں کہ ایک آپ نے رکیے گا, یہ ایک سنیے, جو آپ نے دعویٰ کیا ہے یہ آپ نے دعویٰ اپنا منفرد کیا ہے یا آپ کی جماعت کا دعویٰ ہے؟ میری جماعت کی دعویٰ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, میں چلیے ٹھیک انشاءاللہ ہے. اس پہ دلیل بھی دوں گا آپ کو. ہاں اچھا, اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ وسیلہ جو ہے صرف ناجائز ہے نا؟ جی ناجائز میں وہ سب وضاحت تو نہیں نہیں ہے؟ کروں گا. جی شرک نہیں مانتے ہم. چلیے ماشاءاللہ, شرک نہیں ہے, اچھی بات ہے. یعنی کہ ہے کہ مطلب یہ جو آپ کے نزدیک ناجائز یا زیادہ سے زیادہ حرام تک ہو سکتا ہے, بس اس سے اوپر نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں اپنی ٹرن میں وضاحت کروں گا کہ وہ ہمارے نزدیک اچھا. کیا ہے. لیکن جو آپ اچھا نے جی. دعویٰ, جیسے آپ نے کہا جائز ہے, میں نے ابھی آپ سے یہ نہیں پوچھا بالکل کہ جی. جائز میں کیا ہے. اب میری جو تنقید ہوگی اب میں پوچھوں گا, پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ناجائز میں کیا سمجھتے ہیں آپ. ہاں جی ٹھیک ہے. کیونکہ ناجائز کو تو کفر بھی محیط ہے, شرک بھی محیط ہے, اور وہ ساتھ تو ساتھ ہے, حرام اور بدعت لیکن سب محیط ہے. جی جی جی, لیکن وہ تو آپ نے بول دیا نا کہ آپ شرک نہیں مانتے. ہاں تو شرک نہیں وہ تو مانتا. مسئلہ ہی ختم ہو گیا, شرک ہے ہی نہیں ہے, اور شرک نہیں ہے, کفر بھی نہیں ہے, تو یعنی ناجائز حرام ممنوعات تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. بس وہ انشاءاللہ کیا نہیں آ گیا. اچھا جی. آپ بتا دیں کہ جائز میں آپ کے نزدیک کیا ہے. جی جائز میں, جی ہاں, یہ ہمارے نزدیک ایک مستحب عمل ہے. مستحب ہے. ہاں جی, اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں کسی نبی کے یا کسی ولی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو کر سکتا ہے, اس سے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی اس سے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک یہ بدعت ضلالہ ہے کہ بعد وفات کسی انبیاء, کنہی انبیاء یا اولیاء و صالحین کا وسیلہ لینا, یہ ہمارے نزدیک بدعت ضلالہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ مستحب ہے ولی کا وسیلہ لینا, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں بخوبی کہ مستحب کی بھی دلیل ہوتی ہے. نہیں, مستحب کی کوئی خاص دلیل نہیں ہوتی ہے. اول تو یہ کوئی خاص دلیل نہیں ہوتی ہے مستحب کے لیے کہ آپ کو جو ہے کلیئر کٹ دلیل دینی پڑے گی. بالکل ورڈ ورڈ ایسا نہیں ہو, کیونکہ مستحب کام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسلمان اس کو اچھا جائے. اور اس تعلق سے بھی الگ الگ جو ہے متعدد حدیث پاک موجود ہیں. مستدرک حاکم کے اندر بھی حدیث ہے, اور بھی دیگر مقامات پر حدیثیں موجود ہیں کہ جو کام مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. تو مستحب کے لیے دلیل نہیں مانگ سکتے. ہاں اگر کوئی اس کو سنت کہے یا واجب کہے یا فرض کہے, ہے نا, تب اس کے لیے آپ دلیل مانگ سکتے ہیں. بھائی لاؤ دلیل پہ فرض کہاں کہا ہے, اس کو سنت کس نے کہا ہے, اس کو واجب کس نے کہا, لیکن مستحب کام کے لیے دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا. جی آپ کی بات ہو گئی مکمل. جی ہاں, میں مختصر سے آپ سے وہ لینا چاہوں گا لقمہ کہ آپ ہمیں اہل حدیثوں کو کافر مانتے ہیں. رضا بھائی دیکھیے پلیز آپ اس پر بحث نہ کریں یہاں پر, تو ٹھیک رہے گا, کیونکہ یہ موضوع سے متعلق ہے یہ سوال. نہیں ایکچولی میں بتاؤں, دیکھو اصل میں کیا ہے, موضوع سے متعلق ضرور ہے. دیکھیے اصل میں مسئلہ کیا ہے, آپ کی جماعت اہل حدیث میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں نا. اچھا سمجھے بھائی, کیونکہ آپ کے جو اکابرین ہیں, جیسے قدیم زمانے کے جو آپ کے اکابرین ہیں ان میں اور آج کے اہل حدیثوں میں بہت فرق ہے. اور شام وغیرہ, شام ملک شام میں, مصر میں, دمشق وغیرہ کے جو اہل حدیث ہیں اور ہندوستان کے جو اہل حدیث ہیں, ان لوگوں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھا ہاں جی, مطلب ان کے عقائد میں اور ہندوستان کے جو اہل حدیث ہیں ان کے عقائد میں بہت فرق ملتا ہے. تو اس لیے ہم یہ چیز آپ کے لیے جو ہے مطلق نہیں بول سکتے کہ ہم آپ کو کافر مانتے کہ نہیں مانتے. سمجھے بھائی جی, کافر ہم صرف اسی کو مانیں گے جو ضروریات دین کا منکر ہوگا, اور اس کا ضروریات دین کا منکر ہونا جو ہے یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے گا, جب ہی ہم اسے کافر کہیں گے, ورنہ ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. چلو آپ کی بات کو میں بڑھاوا دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کو نہیں پوچھتا. آپ
تو آپ نے کہا کہ مستحب اس کو کہتے ہیں جس کو مسلمان اچھا جانے، ہاں جی بالکل، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں انگلیاں بھی ڈال کے اس کو صاف کیا کرتے تھے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، اس کو جو نا مستحب قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری ایسی احادیث صحیحہ ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا تو ہے، لیکن امت نے اس کو مستحب مانا ہے، تمام نے، بریلوی دیوبندی سب نے۔ تو میں نے کہا کہ مستحب کی بھی دلیل ہوتی ہے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی ہو گئے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے مراد آبادی صاحب ہو گئے، اور عباس صاحب غلام رسول سعیدی، ان حضرات نے وسیلہ کے موضوع پر بعد وفات دلائل پیش کیے ہیں۔ خود آپ کے دور جدید کے علماء کرام بعد وفات پر دلائل پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا کہ مستحب کی دلیل نہیں ہوتی، یا تو آپ یہ کہیں کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے مستحب کی، میں صرف اس کو بغیر دلیل کے مستحب مانتا ہوں، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا جی، یا آپ اس کو وہ دلیل بتائیں کہ بعد وفات کسی نے وسیلہ لیا ہو، کیونکہ اگر آپ مستحب کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے نزدیک مستحب ہوگا نا، ہمارے نزدیک نہیں ہے جب تک کہ آپ دلیل فراہم نہ کریں۔ اچھا، چلیے ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے جو بات کہی تھی کہ اس پر جو ہے ہمارے علماء کرام نے دلائل قائم کیے، تو اس کا جواب میں دوں؟ جی بالکل۔ جی ہاں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ جو چیز حدیث پاک سے یا قرآن سے بھی ثابت ہو جائے لیکن اس کے اوپر سختی کے ساتھ قائم رہنے کا حکم نہ دیا گیا ہو تو وہ بھی مستحب کہلاتا ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام کا نبی زمین پر سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے لیکن فرض یا واجب نہیں ہے، ہم اس کو صرف مستحب مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے ایسا بتایا کہ بھائی آقا علیہ السلام نے عمل کیا تو ہے لیکن امت کے لیے اس کو لازم نہیں ٹھہرا تو اس کو بھی مستحب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا، مل سکتی ہیں، لیکن مستحب کام میں وہ چیز بھی آتی ہیں جن کا تعلق دینی معاملات میں جو ہے فضائل سے ہو، یا انبیاء علیہ السلام کے جو ایک فضائل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی شان بیان کرنے کے تعلق سے ہو، ٹھیک ہے بھائی، تو ان چیز کو بھی ہم مستحب مانتے ہیں۔ مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی ایسا کام جس کو کرنے سے دین کا تھوڑا سا بھی بھلا ہو یا دین کا کوئی بھی فائدہ ہو یا اس میں کوئی بھی ثواب کی امید ہو، وہ تمام کام مستحب میں آتے ہیں، بھلے ہی اس پر دلیل خاص موجود ہو چاہے دلیل عام موجود ہو۔ دلیل خاص کا، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کے لیے دلیل خاص کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، دلیل خاص کا مطالبہ فرض، واجب، سنت انہی اعمال کے لیے کیا جائے گا، مستحب کے لیے دلیل خاص کا مطالعہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، دلائل جو علماء نے دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہاں سے بھی ثابت یہ چیز ہوتی ہے، جیسے کہ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی ہے، ٹھیک ہے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس حدیث میں یہ ذکر تو آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ جو ہے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا کی ہے، لیکن اس چیز کو ہم فرض واجب نہیں کہتے، ہم اسے مستحب ہی مانتے ہیں، مستحب سے اوپر ہم اس کو بڑھاوا نہیں دیتے۔ جی، آپ کی بات ہو گئی؟ جی ہاں، میں آپ کی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تین آپ نے بات کہی، استحباب کی آپ نے کہا کہ دلیلیں ہوتی ہیں لیکن دلیل ہوتی بھی ہیں، بالکل جی، مانا ہے مستحبی قرار دیا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، بالکل جی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات آپ نے جو فضائل کہا نا کہ کسی کے فضائل بیان کرنا، یہ بھی مستحب ہوتا ہے، لیکن میں بات بتا دوں کہ ہم بات کر رہے ہیں دربار رسالت کے اوپر اور اولیاء کے بارے میں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر وسیلہ پر بات ہے تو وسیلہ پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وفی جہادہ لعلکم تفلحون وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، یعنی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو اور فلاح پاؤ گے تم۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے وسیلہ لینے کا، ایک بات۔ اب جب رب نے حکم دیا ہے فعل امر، اور آپ جانتے ہیں فعل امر جو ہے یہ عبادت میں ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، یہ عبادت۔ وسیلہ اگر ہم کسی کا لیتے ہیں نا وہ عبادت ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہا یہ فضائل ہے، کسی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، یہاں پر ہم جناب وسیلہ جو اللہ کے رسول یا ولی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ جو نا فضائل نہیں ہے، یہ عبادت ہے وسیلہ لینا۔
تو عبادت کے لیے آپ کو دلیل فراہم کرنی پڑے گی. البتہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فضائل میں اگر کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ کے مناقب بیان کرتے ہیں، تو وہ جو نا مستحب ہے، لیکن جناب وہ مستحب ہے، اس پر عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب یہاں وسیلے کا ہے، وہاں پر مناقب بیان کرنے پہ آپ ثواب کی امید نہیں رکھ سکتے. اللہ کی یہ وسیلے پر آپ ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں، تو آپ ثواب کی دلیل دیں گے. دوسری بات، آدم علیہ السلام کی آپ نے بات کی، آپ میرے کو آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آ رہی ہے بالکل. آدم علیہ السلام کی جو آپ نے مستدرک الحاکم کی حدیث پیش کی ہے، اس کی تلخیص کی ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے. امام ذہبی رحمہ اللہ اس کی تلخیص کر کے کہتے ہیں کہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن اس کے اندر عبد الرحمن بن زید بن اسلم جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، اس لیے ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مستدرک کی حکم دیکھنے ہو تو پھر آپ امام ذہبی کی تلخیص پر ہی قائم رہیں، انہی کی بات مانیں. تو اس کی تلخیص کس نے کی؟ امام ذہبی نے. اور امام ذہبی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، بقول امام احمد رضا خان کے وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ امام ذہبی کی طرف انہوں نے ہم کو رجوع کرنے کے لیے کہا ہے. اور یہی بات کو ملا علی قاری نے مرقہ کے اندر اس چیز کو برقرار رکھا ہے. تیسری بات، وہ فتاوی رضویہ کا ذرا مجھے بتائیں گے کون سی میں حوالہ ہے وہ؟ میں 1 منٹ ہولڈ رکھیں. ہاں اس کو ہولڈ لگا، ٹھیک ہے. یہ مسلم ہے، مطلب سب کو ہی پتا ہے. کل چیز کیا چیز؟ میں نے کہا یہ اصول مسلم ہے، سب کو پتا ہے. کون سا اصول؟ کہ امام ذہبی کی تلخیص دیکھی جائے. نہیں امام، ہاں ٹھیک ہے، امام ذہبی کی تلخیص دیکھی جائے وہ ٹھیک ہے. آپ نے جا کہا کہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ جلد 5 صفحہ نمبر 546. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں فرمائیں. 5 نمبر ہے نا جلد 5 صفحہ نمبر 546. ایڈیشن الگ ہو سکتا ہے تو وہ الگ بات ہے، کوئی بات نہیں. 5 ارے کہاں گیا یہ رضویہ، فتاوی رضویہ جلد 5 05. ہاں جی کھل گیا پیج نمبر. ہاں پیج نمبر کیا تھا؟ 587 46 اور 546. 546 ہاں ٹھیک ہے 46 آ گیا ہے. اس میں جو ہے اس میں 2 کالم بنے ہیں بڑے بڑے، ایک چھوٹا کالم ہے. وہی ہے، پڑھیے کیا لکھا. اس میں ابو نعیم اور درمی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں قرآن کی فاتحہ کافی ہے الحدیث. اور اس کے آگے لکھا ہے یہی اور روایت بھی ابن عساکر ابو شیخ و ابن کیا ہے یہ ابن مردودیہ وغیرہ. بھائی صاحب یہ لگتا ہے وہ نہیں ہے، آپ مجھے بتانا وہ اس میں ٹاپک کیا اس میں ہے امام مستدرک الحاکم کے تحت بات کہی گئی ہے، امام ذہبی کی طرف متوجہ. اس میں کوئی کالم بنا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ایڈیشن ہے نا وہ الگ ہو. اس پر میں آپ کو فراہم کر دوں گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو ابھی چھوڑیں اس حدیث کو، ٹھیک ہے؟ ایسا ہے نا رضا بھائی، اس کو چھوڑ سکتے ہیں نا جس کو، یہ حدیث بہت ضروری ہے اس تعلق سے. چلو میں ایک کام کرتا ہوں، امام احمد رضا خان آپ سنو، آپ ایک کام کرو، آپ فتاوی رضویہ کو آپ رہنے دو. آپ نے جو امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ پیش کیا نا، آپ وہ حوالہ عبداللہ بھائی کو بھیج سکتے ہو آپ؟ بالکل اس کے تعلق سے انشاءاللہ پھر میں آپ سے جو ہے اگلی آڈیو میں اس تعلق سے بات کروں گا آپ سے. انشاءاللہ چلیں. پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. کب کروں ہے نا؟ اور آپ ایک پھر میرے کو آپ ٹائم دینا، پھر میں انشاءاللہ کو کال کروں گا. آج ہے بدھوار، ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی بار ہے، کل جمعرات ہے، پھر میں آپ کو جمعہ کے دن کال کروں گا. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور باقی بیچ میں اگر کبھی لگا تو میں کال کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر لگے گا تو مجھے ایسا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ باقی یہ میں سوچنا کہ مطلب میں بات نہیں کر رہا کیونکہ میرا ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بالکل کام کا. چلیں ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو دونوں ہی دے دوں گا حوالہ. ہاں آپ یہ دونوں حوالے آپ میرے کو بھیج دینا، آپ کا نمبر ہے یہ میرا، یہ دونوں حوالے آپ میرے کو بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ. اچھا ایک بات مجھے آپ بتا دینا
इमाम ज़हबी ने जो ये आपने क्या बताया था उस रावी का नाम? अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम। हाँ, ज़ैद बिन असलम जी। तो इस पर जो है इमाम ज़हबी ने जरह मुबहम की है, जरह मुफस्सर है जनाब इस पर। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, वो आप मेरे को ही, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है आपसे, है ना? ठीक है, ठीक। चलिए ठीक है, अभी इस ऑडियो को यहीं हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना? इसको कौन था? मैं रफीक। अच्छा रफीक भाई, खैरियत? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और वक्त है भी? हाँ, जितना वक्त होगा उतनी बात कर लूंगा, बाकी मैं माफी चाह लूंगा इंशाल्लाह। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो हमारी बात जो थी वो उस पर आई थी कि आपने कहा था कि इमाम हाकिम की मुस्तदरक में जो हदीस है उसमें जो रावी है ज़ैद बिन असलम, ये जो है रावी है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम। हाँ मालूम है, लंबा नाम है, मैंने शॉर्ट बोल दिया ना, ज़ैद बिन असलम, मैं समझ जाऊँ। ज़ैद बिन असलम तो सिका रावी है, क्योंकि वो उन पर जरा नहीं हुई है, बुखारी के रावी। इसमें जो नाम पूरा है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम, ये नाम पूरा है ना? तो वो ये यहाँ पर हम जो है शॉर्ट में ज़ैद बिन असलम बोलेंगे, खाली इमाम हाकिम के जो रावी हैं उनकी बिना पर आपको लगता है कि हदीस है ना भाई रफीक भाई, ज़ैद बिन असलम ये सिका रावी हैं, सच्चे रावी हैं। अरे अब्दुर्रहमान जो है वो ज़ईफ़ है। मैं अभी बात किसी कर रहा हूँ, आपने जो नाम लिया ना अब्दुर्रहमान ज़ैद बिन असलम, तो ये नाम बहुत लंबा है, मैं इसको शॉर्टकट में बोल रहा हूँ ज़ैद बिन असलम। इब्न असलम कह दीजिए फिर। हाँ, इब्न असलम ना, हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो इब्न असलम जो रावी है उनकी बिना पर आपने कहा था कि हदीस ज़ईफ़ है ना? जी हाँ, मैंने कहा है ना। हाँ जी, तो अब ज़ईफ़ हदीस जो है, जैसा कि आपने बताया था कि इमाम हाकिम की जो किताब है इस पर एतमाद जब भी किया जाएगा कि जब इस पर इमाम ज़हबी की तलखीस देखी जाएगी। वो आपके अहमद रज़ा खान साहब ने कहा है। नहीं देखिए, अच्छा उस बात से आप मुत्तफ़िक हैं कि नहीं है? जी, इमाम अहमद रज़ा खान का जो आपने कॉल पेश किया है, क्या आप उस बात से मुत्तफ़िक हैं या नहीं? आपके इमाम हैं, आप मुत्तफ़िक हैं, ये तो बताएं। ऐसा है, देखिए अभी हम इमामों की बात नहीं कर रहे हैं ना भाई, अभी इमाम बीच में कहाँ से आ गए थे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब रावी के अंदर जो अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम है ना, जी हाँ, अब उसको जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया, एक आदमी ने सिका कहा, लेकिन बात ये नहीं है कि मैं सिर्फ इमाम ज़हबी की तलखीस की वजह से उसको ज़ईफ़ मार रहा हूँ, बल्कि मैं मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा कि बात ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसको इमाम ज़हबी की वजह से ज़ईफ़ मान रहा हूँ या अहमद रज़ा की, ठीक है, बल्कि मैं रावी की वजह से उसको ज़ईफ़ मान रहा हूँ, क्योंकि उसमें अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम है, वो मतरूक भी है और ज़ईफ़ भी है, इस वजह से वो हदीस को मैं ज़ईफ़ मानता हूँ। बाकी आप उससे ये कहेंगे कि अहमद रज़ा खान को मानता नहीं या इमाम अहमद रज़ा खान की बात नहीं आ रही है, वहाँ पर बात आ रही है उस पार्टिकुलर बात की जो आपने कहा था ना कि अब्दुर्रहमान इब्न असलम जो है रावी ज़ईफ़ है, इनकी वजह से हदीस ज़ईफ़ है, जैसा कि फतावा रज़िया का हवाला आपने मेरे को भेजा है ना? ठीक है ना? तो बहरहाल फतावा रज़िया, खैर वो उसको अलग छोड़ दीजिए, आपने कहा है कि ये रावी ज़ईफ़ है, इस वजह से आप इस हदीस को कबूल नहीं करते हैं ना? जी, यही बात है ना हमारी। मतलब मेन पॉइंट जो हमारा है सारा वो निचोड़ के इस बात पर आ चुका है कि इमाम हाकिम की जो मुस्तदरक है उसको अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम के ज़ौक़ की वजह से हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? एक ये पहली इल्लत है रफीक साहब, ये भी सुनिए, ये पहली इल्लत है, सिर्फ इसके अलावा भी इल्लत है वो मैं बयान करूंगा, लेकिन इसको क्रॉस कर लेंगे जब आप। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहली चीज तो ये हो गई कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम की वजह से ये हदीस जो है ज़ईफ़ है, ठीक है, क्लियर है ना? अब रही बात ये कि मुसलमान जो है अहले सुन्नत की जो आवाम और उलमा जो बड़े बड़े जो फुक़हा हैं वो सब के सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते चले आए हैं, चाहे वो क्या नाम है कदीम ज़माने के हों और आपके जो इब्ने तैमिया हैं उनके ज़माने से पहले तमाम मुसलमान इस चीज़ को जायज़ मानते थे, जैसा कि इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने अपनी किताब शिफाउ सिकम में इस बात का जिक्र किया है कि इमाम इब्ने तैमिया ने ही इस चीज़ को जो है गलत करार दिया है। तो सारे जो मुसलमान थे वो इस चीज़ को सही मानते आए थे, तो किस बिना कर आखिर वो सही मानते थे? आपकी बात हो गई। जी हाँ, तो वो हदीस में ज़ईफ़ मानूं? बिल्कुल हाँ, ज़ईफ़ मानो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ایک بات تو یہ ہے کہ وہ حدیث ثابت ہوئی کہ ضعیف ہے. دوسری بات جو آپ کو میں وہ اگر آپ اس کو صحیح بھی کر دیتے نا تب بھی وہ آپ کے دلیل کے مطابق موقف کے مطابق نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ یہاں ہم نے بات کی تھی بعد وفات کی. کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ رضا بھائی ہم جو بات کریں گے وہ اختلافی موضوع پر کریں گے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تب کی دلیل دو, جب ہمارے اور آپ کے نزدیک مشترکہ تھا دونوں کے, تو آپ نے کہا بعد وفات پہ بات ہوگی. یہ بات نہیں, آپ مجھے بلکہ وجود وفات سے بھی پہلے دے رہے ہیں, وجود حیات سے بھی آپ نے یہ حدیث پہلے دی تھی, ابھی رسول اللہ دنیا میں آئے بھی نہیں اس سے پہلے کی دی آپ نے. ٹھیک ہے, تو دعوے کے مطابق آپ نے دلیل نہیں دی. دوسری بات آپ نے جو یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اجماع ہے, یہ کرتے آ رہے ہیں, وسیلہ لیتے آ رہے ہیں, سوائے ابن تیمیہ کے کسی نے نہیں کہا, وہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا. میری بات مکمل ہونے دیجیے. سناؤ, ٹھیک ہے, وہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا. اگر میں اسی پہ چالو ہو جاؤں تو میں امام ہادی رحمہ اللہ کا حوالہ دے دوں گا, جنہوں نے امام تاج الدین سبکی اور تقی الدین سبکی کے رد میں پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے رد علی منکی فی تبلیغ سبکی. تو پورے رد میں امام ہادی بڑے محدث ہیں اور اس کو متفق علیہ تمام اہل سنت والجماعت سے لوگ مانتے ہیں. محدث میں سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں امام ہادی. امام ہادی رحمہ اللہ نے تاج الدین سبکی کا رد کیا ہے اسی چیز پر, وسیلہ پر. بات وہ نہیں ہے, ابھی ہم اماموں پہ نہیں جا رہے. آپ یہ بتا دیں کہ قرآن کریم کے اندر یا حدیث رسول کے اندر کسی صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وفات کے بعد وسیلہ لیا؟ ایک بات, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لائے تبھی کامیاب ہو جاؤ گے. دوسری بات, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بہترین زمانے ہیں, میرا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, کے بعد والا کا. تو صحابہ سے آپ نے نہیں دی دلیل, آپ نے نہ رسول اللہ سے دی نہ ہم سے دی. اب ائمہ کی طرف آپ جا رہے ہیں, اگر ائمہ کی طرف جائیں گے تو پھر میں بہت سی ایسی حدیثیں دوں گا, عبارتیں دوں گا جس میں اختلاف ہو جائے گا, پھر آپ تعین نہیں کر پائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اور میرا جو بات ہو وہ شرعی ادلہ کے تحت ہو, قرآن اور حدیث سے پہلے. جی, اب آپ قرآن حدیث سے کوئی دلیل دے دیں بعد وفات کی. چلو ٹھیک ہے, آپ نے ایک بات ٹھیک ہے, کوئی اس میں کوئی بات باقی تو نہیں رہی؟ جی جی, آپ بولیں. ہاں دیکھیے, آپ نے کہا ہے کہ کی بات کو یہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ کو صرف قرآن اور حدیث سے دلیل چاہیے اونلی, ہے نا, ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے, امام طبرانی نے اپنی موجب الکبیر کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا کہ حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان بن حنیف تھے جنہوں نے ایک صحابی کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی, اور اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر سی بات ہے کیونکہ حضرت عثمان کا دور خلافت ہے تو حضور کون صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں موجود نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں جو ہے ان صحابی نے حضور کے توسل سے دعا کری ہے اللہ کی بات, جو حدیث ترمذی کے اندر بھی ہے اور مجمل طبرانی کے اندر, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کئی ساری کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے. اور ہاں, اس حدیث کی جو وہ ابن ماجہ کے اندر 1385 نمبر جو حدیث ہے, اس میں حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ایک صحابی کو وہ دعا تعلیم فرمائی تھی. پھر اسی دعا کو حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں انہی صحابی نے دوسرے شخص کو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ, وہ جو صحابی تھے, انہوں نے اس چیز کو غلط نہیں مانا ہے. جی رفیق بھائی, آپ کی بات ہو گئی؟ ہاں بالکل. آپ ریکارڈنگ کر رہے تھے کیا؟ ریکارڈنگ میں نہیں کرتا ہوں, بتاؤ. ہیلو, ریکارڈنگ ہوتی ہے. ہاں ریکارڈنگ میں نہیں کرتا. وہ جو نا ریکارڈنگ عبداللہ بھائی, ریکارڈنگ مجھ کو بھیج دیجیے گا عبداللہ بھائی, یہاں تک جو بات ہوئی ہے, کیونکہ میں نے اب دبایا ریکارڈنگ کا. ٹھیک ہے, اچھا آپ انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا, بس یہاں تک بھیج دینا جہاں سے انہوں نے حدیث پڑھی. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ کو حدیث کے 2-3 حوالے بھیج دوں, ٹھیک ہے نا, پسند ہے نا. کوئی بات نہیں, میں نے پہلے ایک حدیث پہ بات ہو جائے نا, بہتر رہے گا ایک کر کے روزانہ بات کر لیں جب مرضی آپ کو. ہاں ابھی دیکھو, پھر انشاءاللہ میرے خیال ہو سکتا ہے شاید کل سے تراویح شروع ہو جائیں, کیا پتا, تو ہو سکتا ہے رمضان میں وقت ملنا پھر کافی مشکل ہو جائے گا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ بھائی جو ابھی پیچھے بات ہوئی ہے نا, وہ آپ ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میرے پاس. اب آپ نے جناب حدیث پیش کی, ہاں, اس کی عثمان بن حنیف کی, وہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. اس کے اندر 2 علت ہیں. سب سے پہلی علت ابن وہاب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات جو ہے اس کے اندر جو شبیب بن سعید ہیں
وہ روح بن قاسم سے بیان کر رہے ہیں. امام ابن عدی نے اس کا انکار کیا ہے. ایک منٹ ہے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں. امام ابن عدی کہتے ہیں ولا شبیب بن سعید رفقت الزہری عنده یونس عن زہری وہی احادیث مستقیم و احادیث عنده ابن احادیث مناکیر. کہتے ہیں کہ شبیب بن سعید کے پاس امام زہری کی روایت پر مشتمل ایک نسخہ ہے جسے وہ وابستہ زہری سے بیان کرتے ہیں اور وہ مستقیم احادیث یعنی صحیح حدیث ہے. تاہم نے ان سے منکر حدیث بیان کی. الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 5 صفحہ نمبر 49. ایک بات. دوسری بات امام اسقلانی اس کے بارے میں کہتے ہیں لا باس بھی حدیث من روایت ابی احمد انہ اللہ نے روایت بن ابن وہب یعنی شبیب بن سعید کے بیٹے احمد کی ان سے بیان کر دے روایت ہوتی ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہب ابن وہب سے مروی جو روایت ہے اس میں خرابی ہے. یہ کہاں کہتے ہیں تقریب التہذیب جلد 1 صفحہ نمبر 263 رقم نمبر 2739 رقم نمبر 2739. ہاں آگے امام پیج نمبر سے حوالے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. پیج نمبر میں دقت ہوتی ہے اس کے سب کے. ہاں صحیح ہے بالکل جی اس کو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ہاں دے دوں گا. دوسری بات ہاں ٹھیک ہے. امام آگے فرماتے ہیں ابن حجر کہ ورواہ عنہ ابن وہب احادیث مناکیر فکأنہ لما قدم مصر حدیث من حفظہ فغلط. یعنی کہتے ہیں کہ اس سے ابن وہب نے منکر حدیث بیان کی ہے. لگتا ہے مصر حافظہ کی روایت میں خرابیاں کرنے غلطیاں کرنے لگے تھے. فتح الباری 1 صفحہ نمبر 409. پتہ چلا کہ اس کے اندر سب سے پہلی علت جو ہے وہ ابن وہب مدلس سے ان سے بیان کر رہے ہیں. دوسری علت امام ابن عدی نے واضح کر دی ہے کہ امام زہری کی روایت پر مشتمل ایک نسخہ ہے. اب اس میں امام زہری کہیں پر بھی نہیں ہے بلکہ وہ یونس قاسم بن روح بن قاسم سے بیان کر رہے ہیں جو کہ امام ابن عدی کے بقول غیر محفوظ حدیث ہے منکر حدیث ہے. ٹھیک ہے جی ہو گیا اس بات. جی آپ بولیں. ہاں آپ نے کہا تھا کہ وہ جو ابن وہب جو ہیں وہ مدلس ہیں ہے نا اور وہ جو ہے ان سے روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ جو حدیث ہے یہ حدیث مدلس کہلائے گی. ٹھیک ہے نہیں حدیث مدلس نہیں کہلائے گی. حدیث میں جو راوی ہے وہ مدلس ہے سماعی تفریح نہیں کیا یعنی حدثنا سمیت خبرنا. ہاں جی وہ یعنی حدیث جو ہے مدلس کہلائے گی نا. راوی مدلس ہوتا ہے حدیث جو نا ضعیف ہوتی ہے. راوی مدلس ہوتا ہے اور اس کا جو عمل ہوتا ہے اس کو تدلیس کہا ہے. ٹھیک ہے ہاں یہ کہیے اس راوی نے تدلیس کی ہے اور اس کی جو حدیث ہے یہ حدیث مدلس ہے یعنی تدلیس کی ہوئی حدیث ہے. نہیں یہ مدلس جو نا یہ الگ ایک اصطلاح ہے وہ خیر وہ کوئی بات نہیں بات میں ہو جائے گی. اس راوی کی جو راوی مدلس ہے اس مدلس کی تدلیس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. جی 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 چلیے ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب ہماری آپ کی جتنی جو بات ہوئی ہے ان ساری باتوں میں ساری بات یہی نچڑ کے آئی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے حدیث کا ضعیف ہونا اس بات کو یہ اس تعلق سے کوئی اگر حوالہ ہو کہ حدیث ضعیف کسی بھی اعتبار سے فضائل میں قبول نہیں کی جائے گی تو اس کے لیے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حدیث ضعیف جو ہے فضائل میں قبول یا زہد و تقویٰ میں ترغیب و ترہیب میں قبول نہیں کی جاتی. اس تعلق سے اگر کوئی حوالہ ہو ٹھیک ہے نا تو وہ آپ میرے کو بھیج دیں. اور رہی بات یہ کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے نا بہت ساری ضعیف حدیثیں ایسی ہیں جو خود امام بخاری نے بھی ذکر کی ہیں. امام بخاری میں یہ کیا نام ہے حدیث نمبر 2750 ہے. اس میں امام بخاری نے اوپر ایک حدیث ذکر کی ہے اور اس حدیث کے بارے میں خود امام ابن حجر نے بھی اس حدیث کو ضعیف فرمایا اور وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ حدیث ضعیف نقل کریں. وہاں پر امام بخاری نے تعلیقاً اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حدیث نمبر 2750 میں اس کے اوپر امام بخاری نے اس کو لکھا ہے. دوسری بات کیا نام ہے آپ کے حافظ عبداللہ روبڑی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے فتاوی حدیث میں ایک فتاوی لکھا تھا کسی تعلق سے. انہوں نے کہا تھا اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو بہت ساری ایسی احادیثیں ہیں جو ضعیف ہونے کے باوجود بھی اس پر امت کا عمل شامل ہے اور امت کا عمل جب اس پر شامل ہو تو اس کے اوپر اعتراض والی بات نہیں ہے. پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آخری بات آپ سے کہ اگر کوئی ایسا حوالہ ہو کہ ضعیف حدیث ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث اور ایک ہوتی ہے موضوع یعنی گڑھی ہوئی وضع کی ہوئی یعنی جو سرے سے حدیث ہی نہیں ہے یعنی وہ ایک بالکل قصے کہانی ایک جھوٹی جو ہے
बकवास की बात है, उसको हदीस नहीं कहा जा सकता सही मानों में। तो मौजू हदीस एक अलग चीज है और ज़ईफ हदीस एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा हवाला हो कि हाँ जी ज़ईफ हदीस किसी भी एतबार से कबूल नहीं की जाएगी, तो आप इसका हवाला जो है मेरे को भेज देना। और रही बात इनकी ये क्या नाम है, अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने असलम, अच्छा उसका हाँ जिक्र हमारा पहले हो चुका, ठीक है ना। अब आप मेरी बात करना, आपकी बात हो गई, 5 बातें हो गई, ठीक है, 5 का मैं जवाब दे सकता हूँ एक साथ। वो इंशाल्लाह अभी आपका मैं जो आपने ये वजाहत की है ना बुखारी पे, उस पर भी बात करूंगा मैं। सबसे पहले आपने कहा, यानी आप मान गए कि वो हदीस ज़ईफ है जो आपने पेश की थी हजरत उस्मान बिन हुनैन। आप यानी ये करना चाह रहे हैं, सुने मेरी बात, सुने रफीक भाई, बात ये हुई, आप ये करना चाह रहे, पता होती तो ठीक चल जाती। अब रजा भाई को पता है के बारे में, ऐसा नहीं, ठीक है, मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं आपके बीच में नहीं बोला उस तरह की ये बातें ठीक नहीं होती। नहीं तो आप जनाब आपको पता था ना ज़ईफ है। नहीं ऐसा है ना, देखो मैंने पहले बोला कि हदीस का ज़ईफ होना ये मैटर नहीं करता। इस पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, इसके में आ रहा हूँ। चलो ठीक है, यानी ये साबित हुआ ये हदीस ज़ईफ है। अब रिजल्ट ये निकला कि बाब तफ़ईल में और बाब फ़ज़ाइल में, तरगीब व तरहीब में ज़ईफ हदीस कबूल है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल की ज़ात का वसीला या किसी भी अमल का वसीला लेना, ये ना तो मनाकिब में आता है ना ही फजाइल में आता है। क्यों? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये एक अमल है, अमल जो ना फजीलत में नहीं आता है। कैसे? अगर मेरे रसूलुल्लाह की किसी हदीस में फजीलत बयान हो रही है कि रसूलुल्लाह ऐसे थे, रसूलुल्लाह का चेहरा ऐसा था, उसको कहते हैं फजीलत और मनाकिब। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है इबादत की। आप जानते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ये वसीला लेना एक इबादत है। अब इबादत जो है ये फजीलत में शुमार नहीं होगी, मैंने उस दिन भी बताया था। तो यहाँ पर इबादत, एक मिनट मेरी बात पूरी कर लो। ये जो आप जो इस्तिलाहत ये बना रहे हैं ना कि फजाइल में ज़ईफ हदीस कबूल है, पहली बात तो ये फजीलत नहीं है, इसमें रसूलुल्लाह की फजीलत साबित नहीं हो रही, बल्कि वसीला लेने की बात हो रही है। ये एक अमल है जो एक इबादत है, और इबादत के यहाँ पर आपके नज़दीक और हमारे नज़दीक मुसल्लमा है, किसी भी इबादत के लिए हदीस सही होना लाजिम और मुतवातिर होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो आपने नहीं, यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, नहीं किसी भी इबादत के लिए नहीं, किसी भी इबादत के लिए नहीं, हदीस मुतवातिर सही होना हर इबादत जरूरी नहीं है। चलो वो आपका मैटर है, लेकिन मुहद्दिसीन से मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ, दूसरी बात, आपने जो ये बात कही कि बुखारी शरीफ में जो तालीकन रिवायत आई है, तो तालीकन कहा है कि तालीकन सारी रिवायतें सही हैं। तालीकन तो अब भी मानते हैं, क्योंकि इमाम बुखारी वहाँ पे कीला कहते हैं, कीला यानी मैंने कहा है। अगर उस तालीक की कहीं पर सनद मिल जाती है दूसरी किताबों में, तो वो तालीक भी सही हो जाती है। लेकिन यह बात हो रही है हदीस की। इमाम बुखारी की जितनी भी हदीस है, इमाम अहमद रजा खान फतवा रज़विया जिल्द 5, वही जिल्द 5 सफा देखो, अभी फिर इमामों पर मत जाओ तो बेटर है। मैं आपको इमामों पर हम बाद में चले आएंगे। रफीक भाई देखिए, मेरे से मत ना करें आप, कोई बात। फतवा रज़विया में इमाम अहमद रजा खान अपनी जिल्द 5 सफा नंबर 178 में फरमाते हैं कि उनको शर्म ना आई, किसको कहते हैं, किसी को भी रद्द कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि उनको शर्म ना आई कि उन्होंने बुखारी के रिजाल पर कलाम किया, हालांकि बुखारी की हदीसें सारी सही हैं। और आप ये कहना चाहते हैं कि हदीस बाला ताक है बुखारी की, नाउज़ुबिल्लाह। तो यानी ये साबित हुआ कि अहमद रजा खान साहब के नजदीक बुखारी के रिजाल सारे सिकात पर मबनी है, गोया कि बुखारी पर आप कलाम नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो हमारे एक हुज्जतुल्लाह अलल बालिगा के इमाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, कहते हैं कि बुखारी और मुस्लिम की तमाम हदीस मुत्तसिल सहीहुल इस्नाद के साथ मरवी है। जो इसको कहता है कि इसमें हदीस ज़ईफ है वो बिदअती है। हुज्जतुल्लाह अलल बालिगा सफा नंबर 250 में दिखा दूंगा। तीसरी बात, इमाम अल्लामा आइनी हनफी उम्दतुल कारी के अंदर कहते हैं कि मगरिब व मशरिक के तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि कुरान के बाद सबसे जो अज़ह किताब है, सही किताब है, वो बुखारी और मुस्लिम है। खुद इमाम बुखारी की इस पर शर्त है कि इसकी हदीस जितनी भी मैं ला रहा हूँ सारी मुत्तसल सहीहुल इस्नाद के साथ होगी। तालीकन का जो आपने हवाला दिया ना, तालीकन तो हम भी मानते हैं कि तालीकन जो है वो रिवायत ज़ईफ हो सकती है, क्योंकि इमाम बुखारी का दावा तालीकन पर नहीं है, बल्कि जो मुत्तसिल व सहीहुल इस्नाद हदीस लेकर आए हैं उस पर है।
پہلی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کلام میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو امام ملا علی قاری سے، شمس الدین امام ذہبی سے اور نہ جانے کتنے محدثین سے دکھا دوں جنہوں نے بخاری کی جتنی بھی صحت میں متصل سند ہے سب پر اجماع نقل کیا ہے، ایک بات۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ آپ کے جو امام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث قبول ہے، تو آپ یہ مجھے بتا دیں پہلے آپ اس کو ضعیف تسلیم کر لیں کہ آپ نے جو حدیث پڑھی تھی وہ ضعیف تھی، میرے علم میں نہیں تھی، رضا بھائی سے میں سیکھا ہوں۔ دوسری بات بخاری کا اعتراض ختم ہوا، بخاری کی جتنی بھی حدیث ہے رضا بھائی دیکھو ایسا سنو، رضا بھائی سنو ایک چیز ہماری بات سنو، دیکھو سنو، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو تم لوگ ڈینگے مارتے ہو نا، یہ ڈینگے مارتے بند کر دو اپنی۔ کون سے ڈینگے؟ یعنی یہی کہ رضا بھائی نے مجھے سکھائی۔ ہاں بالکل، رضا بھائی کے پیدا ہونے سے پہلے سنو، اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے، اب تم بات وہ کر رہے ہو کہ پھر مجھے بولنا پڑے گا، پھر تم بولو گے تم بات نہیں کر رہے۔ اس طرح کی باتیں بولنے کو میں بھی بول سکتا ہوں، سمجھے جی، کہ تمہیں اپنے اکابر کی خبر نہیں ہے کہ تمہارے اکابروں نے خود غیر نبی کے وسیلے سے بعد وفات دعا کری ہے، تو تم نے ان کو بھی جو ہے بدعتی بول دیا، ان کو بھی جہنمی بنا دیا۔ تو یہ باتیں میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن میں یہ باتیں کیوں نہیں بول رہا؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو جو ہو ایک مہذب انداز میں ہو۔ چلیں دیکھیں، اگر میری زبان سے آپ کے لیے تلخ الفاظ نکلے تو اس کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں ایسی جاہلانہ حرکتوں کی وجہ سے میں یقین مانو میں ہر کسی بندے سے بات نہیں کرتا ہوں۔ چلے بتائیے کیا جواب دیں؟ سمجھے؟ ہاں بولو، اپنی بات پوری کرو۔ امام بخاری کو جتنی بھی حدیث ہیں نا وہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے، اور کہے تو میں ایک ایک کے نام گنا دوں لیکن وقت نہیں ہے، تو تمام نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات ہوگی پوری۔ امام بخاری کا انکار نہیں کر سکتے جناب۔ ایک منٹ رک جاؤ، میں جواب دوں گا اس کا۔ تو آپ نے بولا کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں جتنی بھی احادیثیں جمع کری ہیں وہ ساری کی ساری صحیح الاسناد ہے؟ ہاں، مطابعات کے ساتھ۔ ایک منٹ، نہیں مطابعت کو چھوڑ دو، بھی جو صحیح الاسناد ہے، صرف جو جن کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، مطابعات کے ساتھ صحیح ہے، دعویٰ ہے امام بخاری کا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، مطلب امام بخاری کی بخاری شریف میں کوئی ایسی حدیث تو نہیں جو کہ قابل رد ہو؟ نہیں، بات میری سمجھے، مطابعات آپ سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں بالکل مطابعت سمجھتا ہوں میں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی روایت کی سپورٹ میں دوسری روایت نقل کی جاتی ہیں۔ نہیں، اس کو تقویت کہتے ہیں۔ مطابعات یعنی تقویت فیل ہوتا ہے، تقویت فیل ہوتا ہے۔ نہیں، تقویت حدیث کو کہتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث آئی ہے دوسری جگہ سپورٹنگ میں اس کو تقویت جو ہوتی ہے نا، تقویت ہوتی ہے، تقویت کا مطلب ہوتا ہے پاور، طاقت، ٹھیک ہے، قوت، یعنی حدیث کو تقویت مل گئی۔ حدیث تقویت نہیں ہوتی ہے، حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ نہیں، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ حدیث کو تقویت سپورٹ ہے نا، آپ نے سپورٹ نام لیا۔ ہاں بالکل، اس سپورٹ کو جو ہے تقویت ہی کہتے ہیں۔ ہاں حدیث، لیکن حدیث نہیں ہوتی تقویت، حدیث کو تقویت ملتی، یہ بات سمجھے جناب، ہے نا جی؟ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ تو بخاری شریف آپ کے بقول اس کے اندر جو ہے جتنی بھی صحیح الاسناد متصل حدیثیں ہیں ان میں سے کوئی بھی حدیث جو ہے، رفیق بھائی میں معذرت چاہوں گا، دیکھیں پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بخاری پہ نہ جائیں، ابھی وسیلہ پر رہیں آپ۔ اگر آپ بخاری پر بات کریں گے تو میں بخاری پر بات الگ سے انشاءاللہ کال کر لوں گا آپ کو۔ مسئلہ پتہ کیا ہے، دیکھو کہ بخاری شریف ہو یا کوئی بھی حدیث ہو، دیکھو ہمارے لیے ساری حدیثیں قابل احترام ہیں، چاہے وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہو، چاہے امام ترمذی کو، اور چاہے ابو داؤد کی، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس میں ضعیف حدیثیں بھری ہوں، تب بھی ہم حدیثوں کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہے کہ صرف جو ہے بخاری کے لیے جو ہے مطلب رٹ لگانا، حدیثوں کو بالا تاگ ڈال دینا، یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز بھی عوام کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ رفیق بھائی ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا، بات یہاں ہو رہی ہے حدیث کی، عثمان بن حنیف کی، آپ بیچ میں لے کر آئے، بخاری میں نہیں لایا۔ نہیں ایسا ہے، دیکھو بخاری لانی کیوں پڑی ہمیں، کیونکہ وہاں پر ایک بات ایسی ہے جو کہ عوام کے لیے بہت ضروری جاننا، جو کہ لوگوں کو نہیں ہے اس کا علم، چاروں کو لوگوں کو، اب وہ بیچارے اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے جیسے بخاری شریف کی آپ نے بات کری، تو بخاری شریف کی حدیثوں کو امام ابن حجر عسقلانی نے بھی جو ہے ان کی کئی سندوں پر کلام بھی کیا ہے، یہ بھی آپ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بخاری پر درد نہیں پڑی نا اب بھی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں یار ایک بات آئی مجھے، ضرب سے بھی بڑی بھائی، جب امام ابن حجر عسقلانی نے کلام کیا اس کے اوپر، تو یہ بخاری کے سب سے بڑے، سب سے معتبر جو ان کی شرح ضعیف نہیں ہوئی نا، پھر بھی جیسا کہ میں مثال دے دیتا ہوں، انہوں نے تقتلہ فیۃ الباغیہ والی حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا۔ کون سی؟ کہ اما اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تو یہ دوزخ کی طرف۔ علی مرزا پیش کرتا ہے نا ہمیشہ
हाँ बिल्कुल। तो अली मिर्जा वो तो इमाम इब्न हजर की फतहुल बारी पढ़ेंगे तो उन्होंने, इमाम इब्न हजर ने इस पर कलाम किया है, बहस की है इस हदीस पर, और कहा है कि अल्फाज साबित नहीं है कि तू उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा तो जहन्नम की तरफ। तो ये हकीकत है कि इमाम इब्न हजर का अपना इज्तिहाद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हदीस ज़ईफ हो जाएगी, बल्कि पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है। दूसरी बात कि ये कई सनदों से हदीस आई, मुतवातिर हदीस है ये, तो उससे ज़र्ब नहीं पड़ी, मुताबे मौजूद है, मुताबे के साथ बुखारी ने नकल किया है। असल में मसला है रफीक भाई कि हमें जो बात करनी है वो वसीला पर करनी है। आप ये कह रहे हैं कि बुखारी की हम तो कबूल करते हैं, ठीक है ना, तो फिर शक में क्यों डाल रहे हैं आप आवाम को कि बुखारी की शक में नहीं डाल, हम शक में नहीं डाल, ना हम शक में डाल रहे हैं। असल में आपने शक में ये डाल दिया था, जब अगर आप तालीक का नाम ना लेते ना, तालीकन, तो ये शक हो जाता है कि बुखारी में भी ज़ईफ हदीस है। तो क्या अच्छा चलो अच्छा मेरे को एक बात आओ ईमानदार, हालांकि वो टॉपिक नहीं है वहाँ जाने का, चलो मैं वहाँ जाता भी नहीं। मैं आपको एक बात मुझे बताओ, हम ये सिंपल है, जैसा कि आपने बोला था कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम जो हैं वो ज़ईफ रावी हैं, ठीक है, और उनकी वजह से इमाम हाकिम की जो मुस्तदरक जो हदीस है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा वाली, वो उस रावी की वजह से ज़ईफ करार पाती है, ठीक है, आपने ये बोला था जी, है ना। अच्छा, अगर यही रावी, इसी रावी की दूसरी बयान करदा हदीसा दूसरे मुहद्दिसीन ने उनको अगर सही सनद करार दिया हो तो क्या होगा? देखें, मैं जानता हूँ ये आप सवाल करेंगे, मैंने आपसे बता दिया कि मैं उनकी मुताबे दिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर जिसमें सुने, मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफा बात करता हूँ, जिस हदीस के अंदर अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम आए उसको हमारे किसी अहले हदीस आलिम ने सही करार दिया तो हम कहते हैं कि हम इस उसूल को मुकद्दम नहीं रखेंगे, हम जमहूर की तरफ है। अब भी कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम की वजह से हदीस ज़ईफ है। अब वो उनकी तहकीक के जनाब इज्तिहाद हो सकता है, इज्तिहाद में हर किसी ऐसी कोई हदीस ही नहीं है दुनिया के अंदर कि किसी मुहद्दिस ने ज़ईफ करार दिया हो, किसी ने सही ना किया हो, सबके इख्तिलाफ है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम की जो है ना, लेकिन इस पर जो मैं आपको बता दूं, इस पर इख्तिलाफ नहीं है। ये जमहूर का मैंने जब नाम ले दिया ना, तो जमहूर के नजदीक ये मैं आपसे बता दूं कि ये ज़ईफ रावी और मतरूक है। अच्छा, मैं आपकी एक सवाल का जवाब देना भूल गया, मैं ऐड कर देता हूँ। आपने कहा कि एक हदीस होती है ज़ईफ, एक होती है मौजू। आप जानते हैं कि मुनकिर हदीस जो होती है ना, मुनकिर, वो मौजू में शुमार होती। क्यों? क्योंकि किसी हदीस के मौजू होने के लिए 3 शर्तें हैं। सबसे पहले रावी कज़्ज़ाब होना चाहिए, दूसरा वज़ाउल हदीस यानी हदीस गढ़ने वाला होना चाहिए, तीसरा मुनकिरीन हदीस होना चाहिए, मतरूकुल हदीस जिसको कहा जाता है। तो ये जो हदीस है ना, इमाम इब्न अदी ने यही कहा है कि ये हदीस मुनकिर है। मुनकिर आप हदीस बता दीजिए कहाँ शुमार होती है, मौजू में शुमार होती है, तो इसको आप वैसे ही नहीं ले सकते फजाइल में। और दूसरी बात, इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम के अंदर जो बताया ना कि फजाइल में हदीस ज़ईफ कबूल है, तो उन्होंने 3 शर्तें लगाई हैं। 3 शर्त के बाद दूसरी शर्त उनकी यही है कि रावी इतना हो कि उसमें शदीद ज़ौफ ना हो। इब्न हजर ने 5 शर्तें बयान की हैं हदीस ज़ईफ को कबूल करने की, 5 शर्तें। उसमें शर्त यह है कि रावी शदीद ज़ईफ ना हो, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर तो मुनकिर बयान कर रहा वो हदीस शदीद, साबित हुआ इब्न हजर के नजदीक भी हदीस ज़ईफ है। बात हो गया पूरी? जी, आप बोले अब। अच्छा, हाँ, ये जो अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम, इनके बारे में ये जो इमाम इब्न अदी अल-ज़ुरजानी हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में इनके बारे में जिक्र किया है जी कि ये ज़ईफ रावी जरूर है, लेकिन ये दीन में लापरवाह नहीं थे। और इनका जो ज़ौफ है, वो ज़ौफ किस वजह से? झूठ बोलने की वजह, कुव्वत हाफ़िज़ा कमजोर होने की वजह से इनका ज़ौफ जो रावी हैं ये अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम, या शॉर्ट में इब्न असलम। अच्छा, इनका ज़ौफ जो है वो आप बता दीजिए, कुव्वत हाफ़िज़ा की वजह से है या फिर झूठ गढ़ने की वजह से है? आपकी बात हो गई। हाँ जी, मैं आपको कलाम ही बता देता हूँ उस सनद से। हेलो, आवाज आ रही भाई? हाँ, 1 मिनट रुको। देखिए, इमाम इब्न जौजी रहिमहुल्लाह, इमाम इब्न जौजी रहिमहुल्लाह की किताब है इखबारु अहलिल रसूख, पेज 49। इसमें कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम वक़द अजमाउ अला ज़ऊफ़ा, यानी अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम के ज़ईफ होने पर इजमा। एक बात। दूसरी बात, हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं कुल्तु, यानी मैं कहता हूँ अब्दुर्रहमान मुत्तफ़क़ुन अलैह तज़ईफ़, यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह ये ज़ईफ रावी है। ठीक है, ये इसके मैं हवाला दे दूंगा। दूसरी बात,
یہ ایک ہے امام حاکم رحمہ اللہ. امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم یروون ابی احادیث موضوعات لا یخفی علی من تعملها من احد الضعف ان العامل فی علیہ. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس نے اپنے والد سے موضوع اور من گڑت احادیث بیان کی ہیں, اور اہل فن میں سے جو بھی ان حدیث پر غور کرے گا اس میں سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ احادیث میں گڑنے کی ذمہ داری اسی پر ہے. تو ثابت ہوا کہ اس نے گڑی بھی حدیث بھی بیان کی ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حافظے کا کمزور تھا, بلکہ یہ حدیث گڑا بھی کرتا تھا. حاکم کے بقول المدخل, مدخل یہ الصحیح پیج نمبر 154. سب امام حاکم نے اپنی کتاب کیا بتائی آپ نے المدخلی کے اندر, المدخل کے اندر, ٹھیک ہے جی, کہ کہا کہ یہ جو عبد الرحمن ابن زید ہے اس نے اپنے والد سے موضوع حدیث جی بیان کری گڑی ہے نا. اچھا جی, گڑی ہیں یا والد سے بیان کری ہیں؟ ہاں والد سے موضوع حدیث بیان کی ہے. اچھا, والد اپنے والد سے جو ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے موضوع حدیث بیان کی جی. اچھا جی, پھر اب چلو, اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو کہ میرے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے کہ امام حاکم جب خود جان رہے ہیں کہ یہ راوی جو ہے حدیثیں وضع کرتا ہے, اس کے بعد بھی پھر اس کی سند کی حدیث کو امام حاکم اپنی کتاب میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیوں صحیح کہا, میں نے بتا دیا کہ امام حاکم نے ایک قید باندھی ہے وہاں پر. عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے بیان نہیں کر رہے. ایک بات اس میں ایک منٹ, قید آپ نے کہا امام حاکم نے ایک قید باندھی نا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے موضوع حدیث بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ رکو, آپ نے یہ قید کا لفظ آپ نے ابھی استعمال کیا, پہلے آپ نے قید کا لفظ نہیں بولا تھا. نہیں دیکھیں جناب, میں آپ نے یہ بولا تھا کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن ابن زید بن اسلم ہے یہ اپنے والد سے موضوع حدیث بیان کرتا ہے. والد سے قید ہو گئی نا. آپ ایک منٹ رکو, نہیں قید ہو گئی, لیکن آپ نے جو عبارت پڑھ کے سنائی ہے اس میں لفظ والد ہے اس میں, لیکن اس کی مقید آپ نے نہیں بتائی. اب آپ نے قید بتائیے کہ وہ اپنے والد لگائیے نا. آپ نے خود استعمال کیا نا جملہ, جب میں کہہ رہا تھا کہ موضوع تو آپ نے کہا والد سے, تو میں نے کہا کہ نہیں قید تو آپ نے اب بولا ہے نا, پہلے آپ نے نہیں بولا بھیا. جب ترجمہ کر دیا تو قید ہو گئی نا, ضرورت کیا کہنے کی. دیکھو سنو, اگر آپ یہ بولتے کہ حاکم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے, یہ سمجھایا ہے کہ اس نے اپنے والد سے, یعنی والد آپ کی بات صحیح ہوتی. اب یہی تو کہا ہے نا, یہی تو امام حاکم نے یہی تو کہا رفیق بھائی, اور کیا غلط کہا کہ اپنے والد سے موضوع بیان کی ہے. ایسا ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا وقوع ہو کہ یہی وقوع ہوا ہے, اور ایک ہوتا ہے اس کا امکان کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت لفظ قید نہیں کہا تو اب لگا دیتا ہوں. چل اب لگا دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, قید باندھی ہے نا امام حاکم رحمہ اللہ نے کہ اپنے والد سے اس نے حدیث موضوع بیان کی, یعنی قید جب باندھی تو ثابت ہوا کہ دیگر سے نہیں کی موضوع حدیث بیان. مستدرک الحاکم کی جو حدیث ہے نا اس میں وہ اپنے والد سے بیان نہیں کر رہے بلکہ مسلم سے بیان کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اگر کوئی محدث کسی راوی کو ضعیف کہہ دیتا ہے, میں اس کی دو مثال دوں گا, پہلے اپنے اکابر سے پھر انشاءاللہ ابن حجر الاسقلانی. اگر نا واقفیت میں وہ حدیث پر تحکیم کر کے یعنی حکم لگا دیتا ہے تو وہ اس کا یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ حدیث صحیح ہو جائے گی, کہ مطلب اس نے کہاں پر ضعیف کہا ایک جگہ, دوسری جگہ اس کو صحیح کہہ دیا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ہمارے ایک اکابر ہے جن کا نام ہے زبیر علی زئی, آپ جانتے ہوں گے. ایک جگہ پر یہ لکھا اپنی مقالات کے اندر کہ یہ جو ہے نا وقیہ بن ولید یہ تدلیس التسویہ کرتا ہے, یعنی تدلیس کی سب سے بدترین قسم یہی ہے تدلیس التسویہ. اب وہ کیا کہتے ہیں, ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد کی جو علی مرزا ہمیشہ بیان کرتا ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ جب حضرت حسن کو زہر دیا گیا, حضرت معاویہ کے پاس خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ وہ تو ایک انگارہ تھا جو بھج گیا, یعنی حضرت معاویہ پر وہ تہمت لگا رہا کہ حضرت حسن تو ایک انگارہ تھا جو بھج گیا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ ہے وقیہ بن ولید, جس کو خود زبیر علی صاحب نے کہا کہ وہ تدلیس التسویہ کرتا تھا, یعنی بدترین تدلیس کرتا تھا, لیکن اس حدیث کو زبیر علی صاحب نے اجتہادی طور پر صحیح کہہ دیا, نہ واقعیت نہیں, حالانکہ مقالات ان کی موجود ہے. ایک بات. اب دوسری بات, امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کا مثال دیتا ہے, تلخیص الحبیر ایک کتاب ہے ان کی. تلخیص الحبیر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یحییٰ بن سعید القطان نے صحیح کیسے کہہ دیا, حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر عامس مدلس اور ان سے بیان کر رہے ہیں. حالانکہ امام ابن حجر عسقلانی
क्या कहते हैं कि इसमें आमिश मुदल्लिस है। मैं आपको बताता हूँ, इमाम इब्न हजर अस्कलानी आमिश को मुदल्लिस तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने तबकात बयान किए मुदल्लिसीन के। इमाम आमश को उन्होंने दूसरे तबके में रखा है, और दूसरे तबके की रिवायत इमाम इब्न हजर के नजदीक मकबूल होती है, ठीक है। जैसे मालिक अद्दार वाली एक रिवायत है वसीला की, उसको भी उन्होंने सही कहा, इसमें आमिश मुदल्लिस है, हालांकि सही कह दिया। दूसरी जगह मैंने कहा कि यहाँ पर तरदीद कर दी अपने उसूल की। एक जगह जब इमाम इब्न हजर कहते हैं कि हदीस सही होती है, हेलो 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 रफीक भाई, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मुझे, आपको आ रही है मेरी आवाज? बीच में हाँ आ रही है, बीच में। तो मैंने कहा अगर कोई मुहद्दिस किसी हदीस की तहकीम कर देता है ना, तो उसका उसूल बरकरार रहता है। इमाम हाकिम से यह इज्तिहादी खता हुई है, उसकी तलखीस इसलिए तो इमाम अहमद रज़ा साहब ने कहा कि बाज़ तो इतनी हदीस हैं हाकिम में, बाज़ जो मौजू हैं, जिसको इमाम हाकिम ने तस्हीह की है, और ये भी कहा कि सही मुस्लिम और सही बुखारी की शर्त पर ये सही है, शर्तों पर है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं नहीं, बल्कि हम ये ज़ाब्ता कायम करते हैं कि उसकी तलखीस को देखें इमाम ज़हाबी की, क्योंकि वो खुद नहीं क्योंकि इमाम अहमद रज़ा ये नहीं कहता कि हम ये ज़ाब्ता कायम करते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ज़ाब्ता कायम करते हैं। किसने कायम किया फिर? नहीं, इमाम अहमद रज़ा ने ये नहीं कहा कि हम ये ज़ाब्ता कायम करते हैं। अच्छा, मैं आपको पढ़ के सुना दूं? ये आपने उस दिन स्कैन भेजा था, उसमें हम का लफ्ज नहीं था कि हम ये ज़ाब्ता कायम। अच्छा, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ देख लो भाई, हो जाती गलती छोटी मोटी। उस दिन पेज नंबर की भी गलती हुई थी, 449 गया तो वो मैंने दो, मैंने बोल दिया था ना, मैंने पहले ही बोला था ना, मैं कहा भाई हो जाती है गलती, कोई बात नहीं है, एडिशन बदल गया होगा। हाँ देख लो जरा, लफ्ज हम है या फिर मुहद्दिसीन की तरफ आपने? हाँ, ये मुहद्दिसीन का लफ्ज, उन्होंने कहा मुहद्दिसीन ने, ठीक है ना, मुहद्दिसीन ने ज़ाब्ता बनाया है या मुकर्रर किया है ना जी। मुस्तदरक हाकिम को इमाम ज़हाबी की तलखीस के बाद इस पर एतमाद किया जाएगा। बेशक, अब ये साबित हुआ कि उनका उसूल देखा जाएगा तो इमाम हाकिम के सही कहने से हदीस सही नहीं। दूसरी बात ये है, आपके एक बहुत बड़े आलिम हैं अब्बास रज़वी साहब, जिनकी दो किताब है, एक का नाम है वल्लाह आप जिंदा हैं, अल्लाह के रसूल की हयातुन नबी के ऊपर उन्होंने लिखी वल्लाह आप जिंदा हैं। दूसरी किताब उनकी है मुनाजरा ही मुनाजरा, उसके अंदर वो कहते हैं कि ये हदीस सही कैसे हो सकती है, हालांकि इसके अंदर सुफियान सोरी मुदल्लिस से अंश बयान कर रहा है। आगे वो कहते हैं मुदल्लिस सुफियान सोरी, मुनाजरा ही मुनाजरा। आसिम बिन कुलैब की सीने पर हाथ बांधने वाली। अच्छा, उस हदीस की तरदीद करते हैं वो अहले हदीस की, कहते हैं कि हदीस में तो सुफियान सोरी मुदल्लिस है और मुदल्लिस के वाली रिवायत ज़ईफ होती है। आगे कहते हैं किसी के हदीस सही कहने से सही नहीं हो जाती, किसी के ज़ईफ कहने से ज़ईफ नहीं हो जाती। तो यही उसूल बरकरार रखा। हम भी यही कहते हैं कि अगर इब्न हजर ने सही कह दिया तो सही थोड़ी हो जाएगी इमाम हाकिम ने सही कह दिया, उसूल बरकरार वो हमेशा कायम रहेगा। बेशक इंसान से फहम में गलती हो सकती है, लेकिन लेकिन मुहद्दिसीन जमहूर से नहीं होती। तो वाज़ेह हुआ कि वो जो आपकी हदीस थी वो जमहूर मुहद्दिसीन के, जैसे कि इमाम शाफी अर-रिसाला के अंदर कहते हैं ला नुक़ब्बिलु मिन मुदल्लिसीन हदीसन हत्ता यक़ूलु हद्दसना उसमीद, क्या हम मुदल्लिस की रिवायत तब तक कबूल नहीं करते जब तक कि वो समा की तस्रीह ना कर दे। ठीक है, वाज़ेह हुआ इमाम शाफी के बकौल के वो कबूल ही नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इमाम शाफी ने जो लिखा है मुदल्लिसी के बारे में, तो इसमें कोई तबकात की कैद तो नहीं है? नहीं, उस वक्त तबकात ही नहीं थे, ये तबकात तो इब्न हजर ने बनाए बाद में। हाँ, इमाम इब्न हजर ने तबकात बनाए हैं, और इमाम हाकिम ने जो है तबकात का जिक्र किया है ना, इमाम हाकिम ने भी बनाया है मारिफतुल उलूम अल हदीस के अंदर तबकात। अच्छा जी, और एक और है इसमें कुछ ना कुछ होती है ना गुंजाइश। देखिए मुहद्दिसीन का जो ज़ाब्ता है ना लास्ट का, इमाम शाफी जो मुतकद्दिमीन में से हैं, मुतकद्दिमीन इमाम शाफी की इस कौल की तायद कम से कम 50 मुहद्दिसीन ने की है, किसी ने भी ज़ाब्ता बयान नहीं किया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने तबकात बनाए हैं, उन तबकात की भी शर्तें बनाई हैं उन्होंने कुछ, तो वो शराइत पर नहीं उतरती हदीस पर। चलो ठीक है, होगी पूरी बात आपकी। हाँ, अब आप बात करें क्या कहना। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी तो आपने जो कहा था कि ये जो क्या नाम है, ये जो अमर है हुजूर सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बाद अज वफात, ये जो है हराम है या नाजायज? नहीं, हराम नाजायज कहा था, बिदअत जलाला बोला था नहीं, लेकिन आपने नाजायज का भी आपने कहा था। नाजायज में मैंने कहा था कि हुक्म नहीं लगाया मैंने, अभी मैंने शिरक की तो मैंने कहा शिरक नहीं कहते, शिरक कुफ्र नहीं कहते। हराम का आपने कहा था, मैंने कहा नहीं हराम नहीं, मैंने बिदअत जलाला कहा था। या नहीं, लेकिन भाई बिदअत मतलब खाली बिदअत बोलने से किसी अमल की वेरिफिकेशन नहीं हो रहा ना, वो अमल है क्या आखिर?
تو اس کو ہم حرام مانے, مکروہ مانے, مکروہ تنزیہ مانے, کیا مانے؟ یہی بات میری آپ کے مفتی زبیر غزالی سے بھی ہوئی تھی ابھی حال ہی میں, اچھا. 2-3 مہینے پہلے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بدعت ضلالہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا ایسا نا, آپ اس کی تھوڑی وضاحت کرو کہ اس کو آپ حرام مکروہ کیا مانتے ہو. میں بتا دیتا ہوں کیسے بدعت ضلالہ, نہیں مکروہ نہیں کہتے ہم اس کو, بدعت ضلالہ بولتے ہیں. اور بدعت ضلالہ خود ثابت ہو جائے, اور ایسا نہیں کہ بدعت ضلالہ حرام تک نہیں پہنچ سکتا ہے وہ, اگر اس کی پہنچ سکتا ہے. بالکل بھائی, بدعت تو شرک تک بھی پہنچا دے گی انسان کو. ہاں وہی تو میں نے کہا, نہیں بھی پہنچائے گی تو جہنم کی تو بشارت ہے. دوسری بات, بالکل جی, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ 3 بہترین زمانے ہیں, 3 بہترین زمانوں میں یہ دلیل نہیں ملی, ایک بات. دوسری بات, قرآن کریم سے بعد وفات کی دلیل نہیں ملی. تیسری بات یہ ہے, ایک منٹ بریک. آپ نے کہا قرآن کریم سے بعد وفات کی دلیل نہیں ملی, تو قرآن کریم کے حضور کی وفات کے بعد بھی نازل ہوا ہے؟ نہیں, قرآن میں اشارہ تو دیا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہر کام کے اللہ نے واضح کیا ہے کہ وفات کے بعد لینا یا نہیں لینا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر چیز کی قید قرآن شریف میں ایسا نہیں مل پائے گی نا کہ ہر چیز کی قید قرآن شریف میں بالکل بے نہیں آپ کو مل جائے. کیا چیز ملے گی ہی ملے گی. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو واضح طور پر دکھائے کہ وسیلہ لینا. مطلب میرا یہ ہے, نہ تو قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ بعد وفات وسیلہ لینا جائز ہے نہ جائز ہے. میں نے کہا اگر کیونکہ قرآن جو اشارہ دیتا ہے وہ اجمالاً بات کرتا ہے, کبھی تفصیلاً بات کرتا ہے. تو اللہ نے ایک اشارہ دیا, وہ اشارہ یہ دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تم صحابہ کی طرح ان کے طریقے پر چلے تبھی تم کامیاب ہو. تو صحابہ نے دیکھیں, میں آپ کو 3 حدیث پیش کروں گا کہ صحابہ نے بعد وفات رسول اللہ کا وسیلہ تو نہیں لیا, ٹھیک ہے, نہیں لیا. نہیں لینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے, وہاں میں آ رہا ہوں. ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ انہوں نے نہیں لیا. اب آپ کہیں گے نہیں لینے سے ثابت کہاں کہ بدعت ضلالہ ہے. ہم نے جو اپنا ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ بدعت ضلالہ اس لیے کہا کیونکہ کسی صحابی سے نہیں ملتا. عمدۃ القاری کے اندر امام علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ادھر نہ جائیں تو بہتر رہے. نہیں, میں بدعت کی طرف آ رہا ہوں نا. بدعت ضلالہ کی علامہ عینی حنفی یا امام ملا علی قاری وغیرہ پر نہ جائیں تو بہتر رہے گا. جناب آپ اصول, اگر شرائط آپ نے پڑھی ہوگی نا مناظرہ کی, تو شرط یہی ہے کہ گھر سے اس کے دلیل دے کر اس کو خاموش کیا جائے. سنو, ایسا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم مناظرہ کریں تو پھر بھائی یہ جو شکل آپ نے بنائی, اگر آپ پہلے بول دیتے نا, اگر آپ پہلے بول دیتے کہ ہمیں آپ سے مناظرہ کرنا ہے, نہیں تو پھر ہم آپ سے پھر اسی اندر یہ جتنی بھی آپ نے شرط اور تقسیم کی ہے نا, یہ ساری مناظرہ کی شرطیں ہیں جو آپ ساری ہیں. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی سمجھے, لیکن ساری شرطیں ایسا نہیں ہے کہ مناظرے پر لازم آتی ہے اور غیر مناظرے پر نہیں آتی. آپ کو مناظرہ نام نہ دیں, چاہے اس کو آپ کچھ بھی نام دیں, لیکن عمل مناظرہ ہی ہے. ایسے آپ ہر چیز کو مناظرے کے نام نہیں دے سکتے. دوسری بات, علامہ عینی حنفی اور امام اللہ علی قاری وغیرہ ہم کے جو آپ لوگ حوالات دیتے ہیں نا سمجھے جگہ جگہ, تو ان کے حوالات دینا ایسے ٹھیک نہیں. چلو ٹھیک ہے, میں حدیث کی طرف آتا ہوں. اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں ان کا حوالہ دوں, اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کے ہی حنفی ہے نا وہ. اب کیا ہوا, حدیث آتی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. رواہ البخاری, حدیث نمبر 2697. کیا ہے اے عائشہ, جو میرے اس دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرے جو اس میں نہ ہو, فہو رد, تو وہ عمل رد. یہاں تو رد ہوا. اب دوسری بات, اس کی وضاحت رسول اللہ نے مسلم میں کی. مسلم شریف حدیث نمبر 2005 فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها ومحدثات البدع کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. سب سے بہترین کتاب میرے رب کا کلام, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. سب سے بہترین کام وہ جو دین میں خود سے ایجاد کر لیا جائے, نہ تو رسول اللہ سے ثابت, نہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے لیا. خود یہ ضعیف مطلب بدعت ثابت ہوگا. اب میرا بدعت کا فتویٰ ایسے ٹوٹے گا کہ جب کوئی آپ ایک حدیث دے دے کسی صحابی نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد عمل کیا, تو میرا فتویٰ واپس لے لوں گا کہ بدعت نہیں ہے, ورنہ خود بخود بدعت ثابت ہوگا کیونکہ ایک نیا کام کیا آپ نے.
اچھا جی. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بدعت ہوتی ہے اس کو ہم حرام ناجائز شرک کفر نہیں کہہ سکتے, وہ خالی بدعت ہی رہے گا. بدعت مانے خود ایک بڑا گناہ ہے جناب, گناہ کبیرہ. بڑا ہے نا, تو ہاں شرک بھی شامل ہو سکتا ہے نا. اب آپ اگر کوئی شرک ایسی کہیں, انسان بدعت ایجاد کرے جو شرک کی طرف لے جاتی ہے تو اس کو بھی شرک کہا جائے گا. نہیں, عمل انسان کا شرک کو ہے, اس عمل کو بدعت ہی کہا جائے گا. لیکن کیا اس کو شرک نہیں کہیں گے کہ ہاں اس کا شرک خفی اور شرک خفی ٹھیک ہے, شرک خفی ایک الگ چیز ہے. اصل جو ہوتا ہے وہ شرک جلی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. شرک خفی تو وہ کہتے ہیں. دیکھیں بغیر دلیل کے کسی چیز کو شرک نہیں کہہ سکتے, اس کی دلیل یہی تو بات ہے بھائی. ہاں بالکل, شرک کے لیے دلیل قطعی اور بالکل جو ہے علم یقین ہونا ضروری ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ دلیل قطعی شرک کی نہیں ہے, بدعت اسی لیے کہا کیونکہ حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی دیکھو حدیث کا انکار نہیں ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے بولا کہ یہ بدعت ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں, حرام ناجائز یا صرف ایک مکروہ یعنی خلاف اولا سمجھوں, یا پھر اس کو خلاف مستحب سمجھوں, یا پھر ایسا کہ بھائی اس میں کچھ نہیں ملے گا, اس میں کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے میں بیان کر رہا تھا کہ بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے بدعت کے معنی. وہ تو ٹھیک ہے, بدعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کام لغوی, بدعت کا معنی لغوی نیا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اصطلاح میں جو کام قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو وہ عمل ہم کر لیں وہ بدعت ہوتا ہے. اچھا, قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو, ہاں وہ ہم کر لیں ثواب کی نیت سے تو وہ بدعت ہوتا ہے. اب وسیلہ میں ثواب کی نیت تو رکھتے ہیں نا. اچھا بالکل جی رکھتے ہیں. اچھا چلو کے لیے آپ ایک بات میرے کو آپ یہ بتاؤ, حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا صحابہ کرام نے اپنی حیات میں دعائیں نہیں کری ہیں؟ ہاں بالکل کریے, انکار کس نے. اچھا ٹھیک ہے, ایک بات اور اب یہاں پر ہماری بات انشاءاللہ کر جو ہے ختم ہو جائے گی, باقی حدیثوں پر بات ہم انشاءاللہ کریں گے کہ انبیاء علیہم السلام کے جو تبرکات, انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد ان تبرکات کی برکت سے لوگوں نے دعائیں کری ہیں اور ان کی برکتیں لوگوں نے حاصل بھی کری ہیں. تو جب نبیوں کے تبرکات سے, جس کا ذکر آپ نے یہ تابوت سکینہ کا ذکر آپ نے سنا ہی ہوگا, اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے کرتا مبارک تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا, اور بھی کچھ انبیاء علیہ السلام کے اس میں تبرکات تھے. تو بنی اسرائیل جو تھی اس تبرکات کے برکت سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی, اور اللہ تعالیٰ اس کے تبرک جو تابوت سکینہ تھا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرماتا تھا. تو یہاں سے بھی تو ہمیں بات مل لینا بھائی کہ جب انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے کپڑوں سے, ان کے لاٹھی سے, ان کی انگوٹھی سے اور ان کے دیگر تبرکات کے ذریعے اللہ تعالیٰ جب مصیبتوں کو ٹالتا ہے, تو انبیاء علیہ السلام کی ذات کیا ان تبرکات سے بھی کم ہو گئی تو ان کے وسیلے سے دعا کرنا ناجائز ہو جائے گا یا بدعت ضلالہ یا شرک ہو جائے گا؟ یہ آپ کی بات شرک تو خیر کسی بھی حال میں ہے نہیں. ایک تھوڑی سی بات ہے میری, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو حضور سرور کونین اپنی ظاہری حیات میں بھی نبی تھے اور اپنی ظاہری حیات سے پہلے بھی نبی تھے, اور اپنی ظاہری حیات یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ نبی ہیں, اور ان کی نبوت کا جو وہ منصب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ابھی بھی مقبول ہے اور قیامت تک وہ مقبول رہے گا, اور جب تک اللہ چاہے گا وہ مقبول ہی رہے گا. تو حضور کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, سمجھے جی آپ کی بات. اب رہی بات, اب آپ کوئی مجھے کوئی ایسا آپ پوائنٹ آف ویو بتائیے حدیث سے یا قرآن سے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے ناجائز, حرام یا شرک ٹھہر سکتا ہے. تب تو پھر اس پر پھر آگے پھر ہم دیکھیں ہوئے. ہاں بھی چلو, اچھا میں جواب روکیں گے بات. ہاں بالکل, نہیں کوئی بات نہیں, جواب دو بالکل. ہاں اس سے آگے آپ کریں گے بات یا پھر بعد میں ہوگی, کیونکہ 47 کوئی بات نہیں, 5-6 منٹ پہلے 1 گھنٹہ ہو جائے گا پھر ان کے لیے کوئی دقت نہیں. اپنی بات سنو, ایک کام کرو, سنو آگے کام کرو, آپ اپنی بات یہاں پوری کر لو, اس کے بعد پھر ہم اگلی دن بات کریں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ 47 منٹ لگ بھگ ہو چکے ہیں, میرے پاس 50 جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تبرکات پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں تبرکات اور وسیلہ آپ جانتے ہیں, اور استعانت, یہ تینوں ایک الگ چیز ہے. تبرک کے ہم قائل ہیں, کیوں؟ کیونکہ زندگی میں تبرکات ہوئے اور بعد وفات صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک سے بھی فیض حاصل کیا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے, بال سے, ٹھیک ہے, یہ سب سے تبرک حاصل کیا. اس کے ہم قائل ہیں. ایک بات کیوں قائل ہیں,
हमने कहा उनकी दलीलें मिलती हैं। दलील क्या है? बावफात वसीले की दलील। जिस तरह से आपने जुब्बे इसकी तबर्रुक की दलील दिखाई है, उसी तरीके से आप बावफात वसीले की दलील देंगे तो हम मान लेंगे। दूसरी बात, आपने यहाँ पर एक बात कही, अच्छा, दनियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक हदीस आती है अबुल आलिया ताबई से। अबुल आलिया ताबई बयान करते हैं, हदीस बड़ी हिकमत अंगेज है। क्या है कि जब हजरत उमर फरमाते हैं कि जब हमने तश्तर को फतेह किया तो हमने क्या पाया कि कुछ यहूदी लोग किसी नबी के जिस्म को चारपाई पर रखकर बारिश के लिए दुआ किया करते थे, यानी उनकी डेड बॉडी को। अच्छा जी। क्या करते हैं? हजरत उमर फरमाते हैं कि वो ऐसा किया करते थे अमल के बारिश हो जाए। तो क्या कहा हजरत उमर ने कि वो जो बॉडी है ना, हुक्म दिया खलीफा थे, वो जो बॉडी है ना, उस बॉडी को एक काम करें आप, 10-12 कब्रें खोदें। 10-12 कब्रें खोदने के बाद उस एक कब्र में उसको दफन कर दें, और ऐसा दफन करें कि किसी को पता ना चले कि दफन क्या किया। तो ताबई कहते हैं कि क्या मकसद था दफन करने का हजरत उमर का? ताबई फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहने का मकसद ये था कि लोग जो उनसे तबर्रुकात हासिल करते हैं उनकी डेड बॉडी से, उसको बंद करवाने के लिए इस चीज को अमल में लाया गया। अगर आप इस चीज की दलील देंगे तो हम ये भी कहेंगे कि अंबिया के जिस्मों को जो ना मिट्टी नहीं खाती, उसके बावजूद भी हजरत उमर ने ऐसी जगह कब्र खुदवाई जहाँ किसी को पता न चले और इससे वो तवस्सुल इख्तियार ना कर सके। दलील नफी भी हो रही है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये छोड़ें, वसीला पर बात होगी तो बेहतर रहेगा। तबर्रुक क्या हम काहे, हमने आपको बता दिया दलील से। अब आप अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। अच्छा जी, चलो अगर ऐसा देखो, हमारी बात अभी समथिंग 47 और 5, 50 और 53, उससे पहले भी हुई है। 53 में समथिंग 50 मिनट हमारी बात होगी, ठीक है ना जी, है ना। अब देखो हमारी बात आकर आती है, जो आपने बताया था अब्दुल्ला इब्न वहाब जो मुदल्लिस हैं वो आन से रिवायत कर रहे हैं, ठीक है वो, और आपने क्या बोला था वो उसका, अरे यार हाँ, वो मोहम्मद इब्न असलम की जो रिवायतें हैं, उसमें हमारा एक पॉइंट आकर लग गया था कि अब्दुल रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम ने अपने वालिद से, यानी सिर्फ अपने वालिद की कैद लगाकर आपने बोला है कि वो अपने वालिद से मौजूद हदीस उन्होंने बयान करी है या करते हैं, ठीक है। दोबारा यहाँ पर करते जनाब, इमाम हाकिम का मैंने हवाला दिया था, बाकी मैंने कहा था जमहूर का इज्मा। मेरे भाई बात वही है, बाकियों ने कैद नहीं बांधी जनाब, बाकियों ने कैद नहीं बांधी, तो ये अब आपने फिर ये नहीं बात निकाल दी है। और अब आप कह रहे हो कि बाकी आपको मैंने 3 हवाले पढ़ के सुनाए। क्या मिजानुल पहले या तो अपनी बात को सही है कि उन्होंने इज्मा नकल किया था ना, ठीक है भाई, देखो ज़हीर की बात है। मैंने आपसे बोला था कि ये अब्दुल रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम का जो ज़ौफ़ है वो किस वजह से, तो आपने बताया, आपने इसकी वजह में ये बात बयान की थी कि इमाम हाकिम ने बताया कि वो अपने वालिद से जो है मौजूदी से बयान करते हैं। फिर आपने इसमें कैद का लफ्ज़ लगाया। अब फिर आप कह रहे हैं कि सिर्फ इमाम हाकिम ने भी दूसरों ने ये फैसला लाना होगा। मेरी सारी चीज़ें तो पहले आपको मतलब आपने क्या था कि मैंने दूसरों का जिक्र नहीं किया, अभी आपने यहाँ बोला है, ये बोला आपने या मेरा लफ्ज़ गलत हो रही है? देखिए आप, अगर मेरा लफ्ज़ गलत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि हो सकता है। हेलो 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 हेलो